بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ المختصر کا سبق نمبر 80 ہے اور بات ہو رہی تھی بلاغت کے مراتب کی، جس کے بعد محسنہ طبیعیہ کی تفصیلی بحث کی اور آگے بلاغت کے حوالے سے ہی چند چیزیں اور مصنف بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ والبلاغت فی المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی تالیف کلام بلیغ، فعلم مما تقدم ان كل بلیغ کلاما كان او متکلما على استعمال اللفظ المشترك في معنيه او على تعبير كل ما يطلق عليه لفظ البليغ فصيح، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا ولا عكس، أي بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بليغا، لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال، وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال. فرماتے ہیں کہ بلاغت متکلم ایسا ملکہ ہے کہ جس کی وجہ سے متکلم کلام بلیغ پر قادر ہو جاتا ہے، یعنی بلاغت فی المتکلم اس کیفیت راسخہ کا نام ہے، اس ملکے کا نام ہے جس کی وجہ سے متکلم ہر طرح کے کلام بلیغ کی تعریف پر قادر ہو جائے. ملکہ کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے اور وہاں جو تفصیلات تھیں وہ یہاں پر بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے. بلاغت متکلم کی تعریف کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فصیح اور بلیغ کے درمیان نسبت بیان کی، یعنی ایک آدمی فصیح ہے اور ایک آدمی بلیغ ہے، ان کے درمیان کیا نسبت ہے اور فصیح و بلیغ کے درمیان کیا نسبت ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کی تعریفیں جو پیچھے گزری ہیں ان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی بلیغ جو ہے وہ خاص مطلق ہے اور فصیح جو ہے وہ عام مطلق ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر بلیغ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم فصیح تو ہوگا، لیکن ہر فصیح کے لیے بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر بلیغ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم ہو فصیح تو ہوگا، لیکن ہر فصیح بلیغ ہو یہ ضروری نہیں ہے. لہذا بلیغ جو ہے وہ خاص مطلق ہے اور فصیح جو ہے وہ عام مطلق ہے. علی استعمال اللفظ سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ ہے کہ لفظ بلیغ کا کلام بلیغ اور متکلم بلیغ کے درمیان جو استعمال ہے وہ لفظی اشتراک ہے، اور آپ کو پتہ ہے اشتراک کی دو قسمیں، ایک لفظی اور ایک معنوی. لفظی اشتراک تو یہ ہے کہ ایک لفظ ہو جو چند معنی کے لیے ان کو بنایا گیا ہو اور ہر معنی کی وجہ الگ الگ ہو، جیسے لفظ عین ہے یا قرون ہے. جیسے قرون کا لفظ حیض اور طہور کے معنی میں مشترک ہے لیکن لفظی اشتراک ہے،
دونوں معنی کے لیے وجہ الگ الگ ہے. جیسے عین کے کئی ایک معنی، ہر ایک معنی کے لیے وجہ الگ ہے. جبکہ اشتراک معنوی یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک خاص مفہوم کلی کے لیے موجود ہو، ایک خاص مفہوم کلی کے لیے بنایا گیا ہو جس کے نیچے بہت سے افراد ہوں. جیسے انسان، اب یہ لفظ ایک مفہوم کلی خاص کے لیے بنایا گیا، یعنی حیوان ناطق کے لیے، اور اس کے تحت بہت سارے افراد ہیں. تو انسان کا ان افراد میں جو اشتراک ہے وہ معنوی اشتراک ہے. تو جب ایک لفظ کی چند معنی کے لیے وجہ الگ الگ ظاہر ہو، ہر ایک معنی کے لیے وجہ الگ الگ ہو، تو وہ اشتراکی لفظی ہے. اور اگر ایک لفظ کی ایک خاص مفہوم کلی کے لیے وجہ ہو جس کے نیچے بہت سارے افراد ہوں، تو جیسے لفظ انسان ہے، ان کے نیچے بہت سارے افراد ہیں کیونکہ یہ ایک مفہوم کلی حیوان ناطق کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں. تو اب اس لفظ کے جو افراد کے درمیان اشتراک آ رہا ہے یہ معنوی اشتراک ہے. اب مشترک لفظی میں عموم جائز نہیں ہوتا، یعنی مشترک لفظی کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں سے بیک وقت ایک معنی مراد لیا جا سکتا ہے، تمام معنی بیک وقت مراد نہیں لیا جا سکتے. لہذا بلیغ سے کلام بلیغ اور متکلم بلیغ دونوں کو مراد لینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو اشتراک لفظی ہے بلیغ، اس کے دو معنی ہیں، بلیغ کلام بھی ہوتا ہے، بلیغ متکلم بھی ہوتا ہے. تو ان میں عموم جائز ہی نہیں ہے. تو بیک وقت جو ہے وہ بلیغ سے کلام بھی ہو، متکلم بھی مراد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلامن اور متکلم کہہ کر اس طرح اشارہ کر دیا کہ یہ بلیغ سے کلام بھی مراد ہے اور متکلم. تو یہ تو اشتراک لفظی ہے، اشتراک لفظی میں جو ہے وہ عموم جائز نہیں ہوتا، بیک وقت مراد نہیں لیے جا سکتے. تو یہاں پر کیسے مراد لیے جا رہے ہیں، یہ سوال. تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ استعمال لفظ سے اس کا جواب دیا کہ مشترک لفظی میں جو عموم کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ ہے وہ مختلف ہی ہے. بعض علماء بلاغت کے نزدیک جائز ہے، بعض لوگوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. جن لوگوں کے نزدیک یہ جائز ہے تو ان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے عموم جائز ہوتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن جن حضرات کے نزدیک عموم ناجائز ہے مشترک لفظی میں، تو ان کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے سوال کا کہ متن میں جو لفظ بلیغ ہے وہ کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ کی تعویل میں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ یہ اسی طرح امر کلی ہے جس طرح حیوان ناطق امر کلی ہے، جس کے نیچے کئی فرد تھے تو اس کے نیچے بھی دو فرد ہیں. تو اس صورت میں یہ مشترک لفظی نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی ہے، اور مشترک معنوی کی جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال اس کے تمام افراد میں بالاتفاق جائز ہے. لہذا یہاں پر لفظ بلیغ کا بلیغ کلام اور بلیغ متکلم دونوں میں استعمال جائز ہوگا. تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ یہ کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ کی تعویل میں ہے، وہ امر کلی ہے جس کے نیچے دو فرد ہیں. یہ مشترک لفظی نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی ہے، اور مشترک معنوی میں یہ چیز جائز ہے کہ اس کے تمام افراد میں اس کا استعمال بالاتفاق جائز ہے. لہذا بلیغ سے متکلم بھی مراد ہے اور کلام بھی مراد ہے، لہذا سوال وارد نہیں ہو رہا. آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دعوے کی دلیل بیان کی ہے کہ ہر بلیغ فصیح تو ہے، چاہے وہ کلام ہو یا متکلم، لیکن ہر فصیح بلیغ ہو یہ ضروری نہیں. اس پر دلیل دیتے ہیں کہ ہر بلیغ فصیح کیوں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً بلاغت کی تعریف میں فصاحت ماخوذ ہے، یعنی بلاغت کلام ہو یا بلاغت متکلم، ان دونوں کی تعریف میں فصاحت ماخوذ ہے. بلاغت کلام کی تعریف میں جو فصاحت ہے وہ تو صراحتاً ہے، بلا واسطہ ہے، اور بلاغت متکلم کی تعریف میں
جو فصاحت ہے وہ کلام کے واسطے سے ماخوذ ہے، مع فصاحتھا. بہرحال بلاغت کلام ہے یا بلاغت متکلم، دونوں میں ہی فصاحت ماخوذ ہے. اب دونوں کی جب تعریف میں فصاحت ماخوذ ہے تو گویا کہ فصیح ہوگا تو بلیغ ہوگا، چاہے وہ بلاغت کلام ہو یا بلاغت متکلم. لہذا ہر بلیغ فصیح ہے، کیونکہ بغیر فصاحت کے تو بلاغت ہے نہیں. تو فصاحت ہوگی تو بلاغت ہوگی، تو جہاں فصاحت ہوگی پھر بلاغت ہوگی، تو ہر بلیغ فصیح ہوگا، لازمی سی بات. لیکن فرماتے آگے ولا عکس، اس کا الٹ نہیں ہے، یعنی ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بلیغ فصیح ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات، کیونکہ فصاحت تعریف میں ہی ماخوذ ہے. جب تعریف میں ماخوذ ہے تو بغیر فصاحت کے تو بلاغت کا وجود ہی نہیں ہے، فصاحت کے بعد وجود بلاغت آئے گا. تو اب بلاغت جب بھی آئے گا تو فصاحت اس میں ہے، تو لہذا ہر بلیغ فصیح ہوا. لیکن اس کا الٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک کلام فصیح تو ہو لیکن مقتضی حال کے مطابق نہ ہو، تو اس صورت میں کلام فصیح تو ہوا لیکن بلیغ نہ ہوا، تو یہ بلاغت کلام کی بات کر دی. اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندے کے پاس ملکہ ہو جس کی وجہ سے وہ لفظ فصیح کے ساتھ ما فی الضمیر بیان کرنے پر قادر ہو، لیکن اپنے کلام کو مقتضی حال کے مطابق کرنے پر قادر نہ ہو. تو اس صورت میں فصاحت متکلم تو ہے لیکن بلاغت متکلم نہیں پائی گئی. یہی وجہ ہے کہ ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے. آگے شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عکس کی عکس لغوی کے ذریعے تعریف کی ہے کہ یہاں پر عکس جو ہے وہ عکس لغوی ہے، کہ یہاں پر لغوی لا کر اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ عکس منطقی اور عکس اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ عکس لغوی مراد ہے. کیونکہ عکس منطقی میں موجبہ کلیہ کا جو عکس آتا ہے وہ موجبہ جزیہ آتا ہے. لہذا کل بلیغ فصیح، کہ ہر بلیغ فصیح ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے، تو اس کا جو عکس آئے گا وہ بعض فصیح بلیغ آئے گا، کیونکہ موجبہ جزیہ اس کا عکس آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض فصیح جو ہے وہ بلیغ نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ بعض فصیح کا بلیغ ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے کیونکہ کوئی بھی فصیح بلیغ نہیں ہوتا. تو یہاں پر عکس منطقی نہیں ہے، لیکن لغت میں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہی آتا ہے. لہذا ولا عکس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل بلیغ فصیح کا عکس نہیں ہے، یعنی ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر عکس لغوی لا کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر عکس منطقی مراد نہیں ہے بلکہ عکس لغوی مراد ہے. اس کو شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصنف کی مطابقت میں یہ بیان فرمایا کہ والبلاغت فی المتکلم میں، کہ بلاغت متکلم میں ملکۃ، ایسا ملکہ ہے یقتدر بہا، جس کے ذریعے قادر ہوتا ہے متکلم علی تالیف کلام بلیغ، بلیغ کلام کی تالیف پر. فعلم مما تقدم، پس جانیے یہ جو پیچھے تعریف گزری کہ ان کل بلیغ، ہر بلیغ، یعنی کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، ہر بلیغ چاہے کلامن کا نہ ہو متکلمن، کلام ہو یا متکلم ہو، علی استعمال اللفظ المشترک، اس کے دونوں معنی میں استعمال کرنے کے طریقے پر، او علی تعویل کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، یا اس تعویل پر کہ کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ کی تعویل پر. اس صورت میں چاہے بلیغ متکلم ہو یا کلام ہو فصیح فصیح ہے. ان الفصاحت، کیونکہ فصاحت ماخوذ ہے فی تعریف البلاغت مطلقاً، بلاغت مطلقاً کی تعریف میں، یعنی بلاغت چاہے متکلم کی ہو یا بلاغت کلام کی ہو، دونوں میں فصاحت ماخوذ ہے. لہذا فصاحت کے بعد ہی بلاغت ہوگی، لہذا بلاغت ہوگی جہاں پر وہاں فصاحت خود بخود ہوگی، تو ہر بلیغ فصیح ہوگا. ولا عکس، اس کا الٹ نہیں ہے، یعنی لغوی معنی کے ساتھ الٹ نہیں ہے، منطقی معنی والا مراد نہیں ہے بلکہ لغوی والا مراد ہے، جس کا موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہی آتا ہے. کہتے ہیں اس کا الٹ نہیں ہے، یعنی لیس کل فصیح بلیغ، ہر فصیح بلیغ نہیں ہے. لجواز یعنی یکون کلام، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک کلام فصیح تو ہو
غیر مطابق لمقتضی الحال، لیکن مطابق مقتضی حال کے نہ ہو، لہذا بلیغ نہیں ہوا، تو فصاحت تو پائے گئی، بلاغت نہیں پائے گئی۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ یکون لأحد ملک، ایسے ایک شخص ہو، کسی ایک کے پاس ایسا ملکہ ہو کہ یقتدر بها علی التعبیر، یعنی مقصود کہ وہ معافی ضمیر کو تعبیر کرنے پر قادر تو ہو، بلفظ فصیح، لفظ فصیح کے ساتھ، تو فصیح تو ہوگا وہ، من غیر مطابقت لمقتضی الحال، لیکن اس کے اندر مقتضی حال کی مطابقت کی رعایت نہ ہو، تو وہ بلیغ نہ ہوا۔ تو یہاں پر بھی فصاحت تو ہے، بلاغت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ بلیغ خاص مطلق ہے، فصیح عام مطلق ہے، یعنی ہر بلیغ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم فصیح تو ہوگا، لیکن ہر فصیح بلیغ ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔